عثمان اظہر صاحب تشریف لاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید سے اس پروگرام کا آغاز فرماتے ہیں محترم جناب قاری عثمان اظہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من
أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. پانچ دس منٹ کے لیے چند گزارشات عرض کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم. اللہ رب العزت کا بے حد احسان فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور انشاءاللہ ہمیں آخرت والے دن اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو مایوس نہیں کریں گے.
بہت سارے انعامات. ہماری یہ زندگی جو ہے اللہ رب العزت نے، ہم نماز پڑھے، روزہ رکھے، کوئی بھی عبادات کسی طرح صدقات و خیرات، ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ جنت کی بہت ساری، آخرت والے دن بہت ساری نعمتیں تو ہمارے پاس ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت ہمیں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ جنت کی صورت میں عطا کریں گے. ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہاں رہ کے کوئی عمل کرے، اور عمل ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی جزا دے، اور جزا جنت ہے. صحابہ کرام بہت ساری مثالیں موجود ہیں. جب ان کو یہ شوق دلایا جاتا کہ یہ عمل جنت والا ہے، اس عمل کو کرنے والا وہ جنت میں جائے گا، تو صحابہ بڑے شوق سے وہ عمل کرتے تھے. جنگ بدر کا موقع ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کہا کہ میرے صحابہ، شہادت جو ہے، شہادت یہ جنت کے درجے پہ پہنچا دیتی ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پہلے شوق تھا نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق، ہمارا شوق اور زیادہ ہو گیا کہ شہادت ہوگی تو بندہ سیدھا جنت میں. صحابہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں یہ صحابی جو تھے یہ جھومنے لگ گئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ صحابی کیوں جھوم رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے جو جنت کا شوق دلایا ہے، میں تو اس کی وجہ سے جھوم رہا. ان کے پاس کچھ کھجوریں تھیں، جلدی سے کھجوریں کھولنی، ان کو کھانا شروع کر دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کھجوریں، اگر میں کھجوریں ان کو کھانا شروع کر دوں تو یہ تو میرا ٹائم ضائع کریں گے. کھجوروں کو بھی پھینک دیا اور بدر کے میدان میں چلے گئے. صحابہ فرماتے ہیں کچھ کافروں کو جہنم واصل کر کے شہید ہو گئے. جنت کا شوق بہت ہے. غزوہ احد کا موقع ہے. نبی علیہ السلام نے آواز لگائی جنگ احد میں کہ آؤ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، تمہارا مقام جنت ہے. اللہ. ایک صحابی جو تھے وہ معذور تھے. نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہاں شہید ہو جاؤں تو جنت میں یہ میری ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی؟ میں ایک ٹانگ سے معذور ہوں نا. تو لنگڑا کے چلتے تھے، تو کہا یہ جنت میں میری ٹانگ صحیح ہو جائے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، جنت میں ایسی کوئی معذوری نہیں ہوگی. اللہ. نبی علیہ السلام غزوہ احد کے مقام پہ ہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ شہادت، اس کو شہادت نصیب ہوئی ہے، سامنے اس کی میت پڑی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں یہ بندہ صحیح سالم ہے جنت میں، اور جنت کی سیڑھیاں چلتا جا رہا ہے، صحیح سالم ہے. تو جب اس چیز کا شوق پیدا ہوتا ہے، ہمارے جب دکھ، ہمارے پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو صحابہ جنت کو یاد کرتے تھے کہ ہمیں کافروں کے لیے کیا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ہمارے پاس ایک چیز ضرور ہے کہ ہم دنیا میں وہ کریں، ہمیں بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا. وہ تو معذور تھے، میدان میں آ گئے، جنگ میں آ گئے. آج ہم صحیح سالم ہیں، ہمارے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم گھر سے مسجد میں نہیں آتے. اس مسجد میں آنے کے لیے ہمیں 100 بہانے، کوئی ہیلے ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن نہیں. اللہ اکبر.
نبی علیہ یہ تو مرد تھے، عورتیں بھی اتنا جنت کا شوق ہوتا تھا. اللہ اکبر اللہ. ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور رنگ کی سیاہ تھی. نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آگے کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دورہ پڑتا ہے، مجھے دورہ پڑتا ہے، تو جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں زمین میں گر جاتی ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. دعا یہ نہیں تھی کہ میرے لیے دعا کر دے اللہ یہ میری مصیبت ختم کر دے، یہ دعا نہیں تھی. دعا یہ تھی کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ جب میں زمین میں گر جاؤں میرا پردہ ختم نہ ہو، میں با پردہ رہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولکن جنہ، اگر تو اس چیز پہ صبر کرے گی تیرے لیے جنت ہے. تو اس نے کہا تھا کہ میں صبر کرتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں تاکہ مجھے جنت مل جائے، لیکن آپ پھر بھی میرے لیے دعا کر دیں کہ جب میں گروں زمین میں گر جاؤں تو میں بے پردہ نہ ہوں. صحابہ کہتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ صحابی اشارے کر کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اے میرے صحابہ، اے میرے دوست، یہ جو عورت جا رہی ہے نا یہ جنتی ہے. حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ اے میرے شاگرد عطا بن ابی رباح، کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ کہا جی دکھاؤ. کہا یہ عورت جنتی جا رہی ہے. یہ ہے صحابہ کا شوق. کس طرح انہوں نے آج کل موسم بھی یہ بلکہ علماء کہا کرتے تھے کہ جو سردیوں کا موسم ہوتا ہے نا وہ مومن کے لیے بڑا رحمت ہوتا ہے، عبادات کا بڑا وقت ہوتا ہے. آپ رات کو اٹھ سکتے ہیں، راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، اور اسی طرح آپ روزہ رکھنا چاہیں سوموار کا جمعرات کا، بڑا چھوٹا سا دن ہوتا ہے. یہ مقام جو ہے ہمیں اگر شوق ہو تو یہ حاصل کیا جا سکتا ہے. جتنی لگن زیادہ ہوگی اتنی عبادت آپ زیادہ کریں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو میں نے، صحابہ صبح فجر کے بعد اپنے اپنے خواب بیان کرتے تھے کہ مجھے یہ خواب آئی ہے، اللہ کے رسول اس کی تعبیر کر دے، مجھے یہ خواب آیا ہے جی تعبیر کر دے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی خواب نہیں آتا تھا، میں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی خواب آئے میں نبی علیہ السلام سے اس کی تعبیر کرواؤں. لیکن مجھے ایک دن خواب آیا، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ریشم کا کپڑا ہے، میں اس کے اوپر بیٹھا ہوں تو وہ مجھے آگے لے جاتا ہے. اس کو امام بخاری نے اپنی بخاری میں ذکر کیا ہے. پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ مجھے وہ مقام اچھا لگتا ہے، اب مجھے وہاں لے چلے، تو مجھے وہاں لے جاتا ہے. صبح ہوئی تو میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امہات المومنین میں سے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نبی علیہ السلام سے مجھے اس کی تعبیر پوچھ کے بتائیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے نا بڑا نیک آدمی ہے، کاش یہ تہجد پڑھ لے. دوسری رات آئی تو پھر خواب آیا کہ دو بندوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے مجھے اٹھایا ہوا ہے، مجھے کہیں لے کے جا رہے ہیں اور وہاں آگ کے شعلے ہیں، بندے آتے ہیں اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں، لیکن میں نہیں گیا اس میں، لیکن میں نے دیکھا ضرور ہے. میں پھر نبی علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر کے لیے آیا تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بڑا نیک آدمی ہے اگر یہ تہجد کا اہتمام کر لے. اللہ علماء لکھتے ہیں اس وقت تقریباً اندازاً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو تھی وہ تقریباً 14-15 سال تھی بس. وہ فوت ہوئے ہیں تقریباً 86-87 سال کی عمر میں. فرماتے ہیں جب سے نبی علیہ السلام نے ان کو یہ الفاظ کہے ہیں 14-15 سال کی عمر تھی، 86 سال کی عمر تک پھر انہوں نے تہجد نہیں چھوڑی. اسی ابا نے مقام حاصل کیا ہے. اللہ اللہ. تو تعبیر میں لکھتے ہیں جو بندہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے
جنت اس کا مقام ہوتا ہے اور اللہ اس کو دوزخ سے بچا لیتا ہے. تو یہ کچھ اعمال بھی ہیں. اللہ رب العزت یہ ہمارے پاس موقع بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ. آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے، کھجوروں کا باغ ہے. کھجوروں کے باغ کے درمیان میں ایک درخت جو ہے وہ کسی اور کا ہے. میں نے فیملی سمیت جانا ہوتا ہے، باپردہ ماحول ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ اس کا ایک درخت ہے، اس کو کہے کہ یا تو مجھے ہبہ کر دے، تحفے میں دے دے، یا پھر اس کی قیمت لے لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا اور کہا کہ اس بھائی کو اس درخت کی وجہ سے تنگی ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ یہ درخت یا تو بیچ دیں یا اس کو ہدیہ کر دیں. اس نے کہا نہیں میں درخت نہیں دوں گا. پاس کھڑے ایک صحابی سن رہے تھے. انہوں نے اس بندے کو کہا کہ یہ درخت جو ہے میرا فلاں باغ تو نے دیکھا ہوا ہے، اس باغ کے بدلے یہ مجھے تو ایک درخت دے سکتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ کہا تھا تو یہ درخت ایک درخت اس کی قیمت لے لے یا اس کو ہبہ کر دے، اللہ رب العزت تمہیں جنت میں ایک درخت دے. اس نے کہا جی نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو صحابی جو سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک باغ ہے، کیا تم مجھے باغ کے بدلے میں یہ ایک درخت دے سکتا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو کہا پھر وہ باغ تیرا ہوا، یہ درخت میرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ باغ لکھتے ہیں علماء کو، وہ جو باغ تھا نا اس میں تقریباً 600 500 600 کھجوریں تھیں، کوئی چھوٹا موٹا باغ نہیں تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی زبان سے سنا تھا کہ اس درخت کو ہبہ کرنے والا اس کو اللہ رب العزت جنت میں درخت دیں گے. آپ گواہ بن جائیں، میں اس کو ہبہ کرتا ہوں، مجھے بشارت دے دے جنت میں درخت کی. اللہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں جنت میں آپ کے لیے درخت لگے ہوئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان مواقعوں سے بہت زیادہ مستفید ہونے کی اور سب سے پہلے مجھے اور آپ کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.